بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتی ہے، بدن میں صاف اور نیا خون پیدا کرتی ہے۔ سوتے وقت کبھی بھی الٹا مت سویا کریں، ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میٹھی اشیاء زیادہ نہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ایک روایت میں ہے، سیدنا محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ سائیکالوجی کے مطابق آئینہ میں خود کو دیکھنے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسانی دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے سے نکل جاتی ہے، اور اگر انسان کو چھینک نہ آئے تو اس پر فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ اور صحت مند رکھتا ہے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ گوشت کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھانے سے گوشت فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شہد چاٹ کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے، دل کے درد اور گھبراہٹ دور کرنے میں مفید ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ اگر سینے میں درد ہونے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ دہی میں کھجور ڈال کر کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ کھجور اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ لیمو پانی کے استعمال سے سکن صاف ہو جاتی ہے اور چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کا درد اور معدے کی تیزابیت نہیں ہوتی۔ سائنس کے مطابق جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے کھجور 2 دانے کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے۔ کشمش خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کشمش آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، جسے خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو آسانی کے ساتھ دلیا، دہی یا کسی بھی چیز میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھائیوں سے جلد کی حفاظت۔ یہ میوہ انسانی جلد کو بڑھتی عمر اور بڑھاپے کے اثرات سے بچاتا ہے۔ کشمش میں پایا جانے والا ایک قدرتی جوس کولاجن جلد کو ڈھیلا پڑنے سے روکتا ہے اور لچکدار بناتا ہے، جس سے بڑھاپے کے اثرات جلد پر ظاہر نہیں ہوتے اور جلد ڈھیلی ہو کر لٹکتی نہیں۔ کشمش بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے۔ کشمش پانی میں بھگو کر استعمال کرنے سے جسم میں جذب ہونے والے غذائی اجزاء کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ ایسے افراد کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہوں۔ اس میں موجود پوٹاشیم جسم میں نمکیات کو متوازن کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر لیول کنٹرول ہوتا ہے۔ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے کشمش استعمال کریں۔ عام اندازے کے مطابق 100 گرام کشمش میں 50 گرام تک کیلشیم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دوسرے منرلز کی موجودگی کی وجہ سے ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ کشمش کو نہار میں استعمال کرنے سے ہڈیوں کی مضبوطی اور دانتوں کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کیلشیم کی کمی کی وجہ سے دانتوں اور مسوڑوں کے مسائل بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ جسم کو مطلوبہ مقدار میں کیلشیم فراہم کرنے کی وجہ سے
یہ میوہ دانتوں اور مسوڑوں کے مسائل بھی ختم کرتا ہے۔ انگور کو خشک کر کے کشمش حاصل کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس کو خشک میوے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مختلف کھانوں کو مزیدار بنانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کشمش کا شمار ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میوے کی رنگت سیاہ، سبز یا گولڈن ہو سکتی ہے۔ کشمش میں بہت سے غذائی اجزاء شامل ہیں جو اس کی افادیت کو بڑھاتی ہیں۔ ان غذائی اجزاء میں آئرن، پوٹیشیم، کاپر، میگنیز، وٹامن بی اور فائبر شامل ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق رات کو کشمش بھگونے اور صبح اٹھ کر نہار میں استعمال کرنے سے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رات کو کشمش کے 10 سے 15 دانے لے کر ایک گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر کشمش کھا لیں اور پانی پی لیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق صبح کشمش کھانے اور اس کا پانی پینے سے جسم کو ضروری منرلز اور وٹامنز ملتی ہیں، جس سے سارا جسم توانا اور چوکس رہتا ہے۔ اس طرح کشمش کو استعمال کر کے مختلف طبی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، جن کی مدد سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیا کریں۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس سے پیشاب کی جلن اور مثانے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہے تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے ہر قسم کے نشان دور ہو جائیں گے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کلونجی اور ادرک کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے گریز کریں، اس سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو کشمش کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے، داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھایا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ ناظرین، ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کا پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور تھکن دور ہو جائے گی۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا مشکل نہیں کرنا بس یہ ہے کہ جس ترازو پر آپ دوسروں کو تولتے ہیں اس ترازو پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیے۔ جس بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا تمہیں دکھ دے اور ایک شخص تمہیں خوشی دے۔ یہ وہی شخص ہے جو ایک روز تمہیں دکھ دے گا
اور ساری دنیا تمہیں خوش نہیں کر سکے گی۔ جو دائیں کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ آسانی سے مٹ جائے گا۔